الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے حکم مانا اللہ کا اور اس کے رسول کا، من بعد اس کے ما اصابهم القرح کہ پہنچا ان کو زخم، للذین احسنوا منهم واتقوا، اور وہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور جو ڈر گئے، اجر عظیم، اجر عظیم ہے۔ اب یہاں پر یہ واقعہ آتا ہے کہ جو ہے نا کفار جب یہ مشرکین جنگ اپنی طرف سے کر رہے تھے کہ ہم جیت گئے ہیں اور مسلمانوں کو شکست دے آئے ہیں، اور دے کر یہ جب ہمراء الاسد کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر جا کر نا انہوں کو خیال آیا کہ ہم نے یہ سارے مسلمانوں کو کیوں نہیں ختم کیا، ہم کچھ کو ایسے کیوں چھوڑ آئے ہیں، کچھ زخمی حالت میں، کچھ ایسے یعنی چھوڑ کے تو واپس آنا شروع ہو گیا نا۔ لیکن انہوں نے یہ درمیان میں وہاں پہ ہمراء الاسد کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے سوچا کہ ہم واپس جاتے ہیں اور واپس جا کر نا ان کو دوبارہ یعنی کہ لڑائی ان کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو سب کو ختم کر آتے ہیں۔ تو آگے اسی کی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو یہی چیز کہ جنہوں نے حکم مانا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو کیا کیا، حکم دیا کہ نا جاؤ ان کے پیچھے، مدینہ سے نکل کے ان کے پیچھے جاؤ، جب ان کے پیچھے تم جاؤ گے نا کہ ان کو واپس نہیں آنے دینا، ان کو وہیں پہ روکے رکھنا ہے۔ اور جب یہ مسلمان واپس گئے تو ان کو ذرا ہوا کہ یہ اتنا زخم کھانے کے بعد، شکست کھانے کے بعد پھر آ گئے ہیں واپس، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی تو ہم واپس جاتے ہیں۔ انہوں نے اس میں حکمت سمجھی نا کہ ابھی ہم واپس چلے جاتے ہیں اور پھر بعد میں زیادہ جو ہے نا فوج لے کر ہم واپس آئیں گے اور ان کو پھر ختم کریں گے۔ اب یہ چیز کہ ان کو ذرا ہوا نا، ان کے حوصلے ذرا وہ یہ نہ ہو کہ ہماری جیتی ہوئی جنگ ہماری شکست کی طرف آ جائے کہ ایک دیکھیں نا کہ ایک شخص کو آپ نے گرا دیا ہے، پورا رہ دیا، وہ تو ویسے ہی ہو جاتا ہے کہ بھئی اب تو میں اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ دوبارہ واپس گئے تو اس میں بھی بڑی حکمت تھی کہ ان کو یہ ہوا کہ یہ کیا، یہ تو واپس ہم ہی پیچھے آ گئے ہیں، ہم نے ان کے پیچھے جانا تھا۔ جی، الذین، وہ لوگ، قال کہا، لهم الناس، ان لوگوں نے ان سے، ان الناس، بے شک لوگ، قد جمعوا، تحقیق جمع کر رہے ہیں، وہ لوگ کہا ان سے لوگوں نے، بے شک لوگ جمع کر رہے ہیں، لکم تمہارے لیے، فوجیں، یہ وہی کہ وہ فوج دوبارہ انہوں نے جمع کی کہ ہم واپس جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا، فخشوہم، انہوں نے کہا ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، پس زیادہ ہو گیا ان کا ایمان۔ جو منافقین تھے نا انہوں نے کہا کہ ڈر جاؤ کہ وہ تو دوبارہ تمہارے لیے فوج اکٹھی کر رہے ہیں اور واپس آ رہے ہیں، تو ان کے ایمان اور بڑھ گئے کہ کوئی بات نہیں کہ ہم جو ہے اگر وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی پھر یعنی کہ اور زیادہ جذبے کے ساتھ یہاں سے نکلیں گے۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہا انہوں نے اللہ ہمیں کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے، وہی وکیل ہے۔ اب یہ دیکھیں نا یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی تھی جب آگ میں ڈالے گئے تو تب انہوں نے دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں نے تب پڑھی جب یہ دوبارہ سے یعنی جنگ کا ان کو کہا کیا کہ دوبارہ ان کو کہا کیا کہ آپ دوبارہ واپس آ رہے ہیں، تو انہوں نے پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، صحابہ کرام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی۔ اس لیے ہمیں یہ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی کبھی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو تو ہم نے کیا پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو ہماری اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو یعنی کہ ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ دیکھیں نا اس کے اندر ہم ایک وکیل کر رہے ہیں۔ اب وکیل کیا ہوتا ہے؟ وکیل کا آپ سب کو پتہ ہے، ہم کسی کو یعنی کہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے، ہم نے اب اس کو مسئلے کو اپنے اوپر سے ہٹانا ہے، کوئی کیس آ گیا ہم نے اس کے اوپر سے ہٹانا ہے، تو ہم نے کہ جتنا مہنگا وکیل ہم کریں گے اتنا ہم ریلیکس ہوں گے کہ بھائی اب وہ خود ہی نہیں بڑھ لے گا، ہم جو سکون سے بیٹھ جائیں گے گھروں میں اور اس کو سارا کچھ ہم بتا دیں گے اور وہ ہم خود ہی ہم سکون میں ہوں گے اور وہ کہیں گے کہ وہ اب خود ہی دیکھ لے گا اور ہمارے سے یہ کیس کو پیچھے ہٹا دے گا۔ ایسے ہی ہے، تو اب جس کا اللہ وکیل ہو، جس نے اللہ کو وکیل بنایا ہو، اللہ کو وکیل ہائر کیا ہو، تو اس کو تو پھر کسی چیز کی بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ پھر ساری مصیبتیں پیچھے کر دیں گے جو اللہ تعالیٰ کو وکیل ٹھہرائے گا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، پس لوٹے وہ اللہ کی نعمت کے ساتھ، وفضل، اور اس کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، اور نہیں چھوا ان کو برائی نہیں۔ اسی طرح جب وہ گئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کفار نے کچھ نہیں کہا اور کہا کہ ہم واپس دوبارہ آئیں گے نیا لشکر لے کر تیار کر کے، تو وہ جو صحابہ کرام گئے تھے اب اتنے زخمی صحابہ کرام تھے، اب اس کے اندر یہ 70 صحابہ کرام نے لبیک کہا تھا۔ یہ ہوا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اٹھو اور جاؤ ان کے پیچھے، ہمراء الاسد کے مقام پہ پہنچو، تو 70 صحابہ کرام اس میں سے کھڑے ہوئے اور انہوں نے لبیک کہا کہ ہم جائیں گے۔ تو یہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھانجے کو کہتی ہیں، عروہ نام تھا ان کے بھانجے کا، تو ان کو کہتی ہیں کہ اے میرے بانجے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی اس کی تو اس میں سے 70 صحابہ کرام کھڑے ہوئے اور ان کے اندر تیرے 2 باپ تھے، حضرت ابو بکر صدیق ان کے نانا اور دوسرے ان کے باپ سگے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ یعنی کہ تمہارے اس کے اندر 2 باپ کیے ان کو وہ کرنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ اس کے اندر تمہارے 2 باپ تھے کہ تم بھی اسی راستے پر چڑھنا۔
تو یہ چیز کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہ نعمت کے ساتھ واپس آئے، اللہ کی نعمت کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ، اور ان کو کسی برائی نے نہیں چھوا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اور تابعہ داری کی انہوں نے اللہ کی رضا کی۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، بے شک یہ شیطان ہی ہے، وہ خوف دلاتا ہے اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم وخافونی، بس نہ ڈرو تم ان سے اور ڈرو تم مجھ سے، ان کنتم مؤمنین، بے شک تم اگر مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ شیطان اپنے دوستوں سے خوف دلاتا ہے، یعنی کہ وہ مشرکین سارے یہ اس کے دوست ہیں، اس کے پیروکار ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو تمہیں اپنے دوستوں سے خوف دلاتا ہے۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اور نہ غم زدہ کریں تجھے وہ لوگ جو بڑھ گئے کفر میں، یعنی جنہوں نے جلدی کی کفر میں، وہ تجھے خوف میں نہ ڈالیں۔ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اور اللہ چاہتا ہے کہ نہ بنائے ان کے لیے آخرت میں کوئی ٹھکانہ۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہو بہت بڑا۔ إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، بے شک وہ لوگ خریدا جنہوں نے کفر کو بدلے ایمان کے، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اللہ کا کچھ بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ اور انہی کے لیے عذاب ہے رسوا کر دینے والا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بے شک مہلت دی ہم نے ان کو، بہتر ہے وہ ان کے لیے، کہ وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو مہلت ہم ان کو دے رہے ہیں وہ ان کے جانوں کے لیے بہتر ہے، ان کے لیے وہ بھلائی کا سبب ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، بے شک ہم مہلت دیتے ہیں ان کو تاکہ وہ بڑھ جائیں گناہ میں۔ ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے عذاب ہے رسوا کر دینے والا۔ اب اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں اکثر و بیشتر کہ کچھ لوگ اتنے گناہ بھی کرتے ہیں لیکن ویسے مزے میں چل میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم تھوڑا سا کچھ الٹا سیدھا کر لیں اور ہمیں فوراً کہتے ہیں نا عذاب آ جاتا ہے، فوراً ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ اللہ کی پکڑ آ گئی ہے۔ تو یہ ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا میں ہی پکڑ رہا ہے، اور ہمیں دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ہماری سزائیں دے رہا ہے، اور ہمیں جھنجھوڑ کے بلا رہا ہے کہ میرے طرف آ جاؤ۔ اور اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ بلا لیتے ہیں تو وہ دنیا کی سزا تو بہت مائنر سی ہے، چھوٹی سی ہے، اس کے بدلے جو آخرت میں ملنی ہے۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کو ڈیل دے رہے ہیں تو ان کے ساتھ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم جو کچھ بھی کری جا رہے ہیں اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ پوچھ نہیں رہا۔ یہ کہتے تھے نا کفار، کہا کرتے تھے کہ ہمیں تو یہ جس طرح زندگی اللہ نے دنیا میں دیکھو ہمیں کس طرح مال و دولت اور عیش و عشرت دیا، اللہ نے اسی طرح ہمیں آخرت میں بھی دینا سوائے 40 دنوں کے، باقی ہم نے ایسے ہی رہنا ہے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت وہ ہے، محبت کرنے والا ہے۔ تو یہ چیز اللہ کہہ رہے ہیں تم لوگوں نے یہ نہیں سوچنا۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، اور نہیں اللہ تعالیٰ کہ چھوڑ دے مومنین کو جس پر تم ہو، یہاں تک کہ الگ کر دے وہ ناپاک کو پاک سے۔ اب یہاں پر یہی ہوا تھا جنگ کے اندر، اب ایک پریشانی کے بعد فوراً دوسری پریشانی آ رہی تھی، پھر تیسری پریشانی، وہ اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ الگ کر دے جو مومنین ہیں اور جو منافقین ہیں، کیونکہ یہاں پہ بڑی ضرورت تھی منافقین کو الگ کرنے کی، کیونکہ مومنین کے اندر نا مدینہ جانے کے بعد ملاوٹ ہو گئی تھی منافقین کی، بہت زیادہ منافق ہونا شروع ہو گئے تھے۔ تو اب اس جنگ نے واضح کیا تھا منافقین کو۔ یہاں پر بھی جب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون کون جائے گا پیچھے ان کے جنگ کرنے کے لیے واپس، ان کو کہ وہاں پہ روکے کہ واپس وہ مدینہ میں نہ آئے، تو اس میں بھی صرف 70 صحابہ کرام کھڑے ہوئے، تو وہاں پہ ٹوٹل 70 تو نہیں تھے۔ تو اس طرح سے پتہ چل جاتا، تاکہ پتہ چل جائے کہ کون زیادہ ایمان میں اور کون کم ایمان میں، اللہ تعالیٰ تاکہ نفاق کو پاک سے الگ کر دے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ اطلاع دے تمہیں غیب کی، ولكن اللہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ یجتبی من رسولہ من یشاء، رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چنتا ہے۔ اب یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم سب کو نہیں دیتے، اللہ وہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں مطلع کروں تمہیں غیب پر، لیکن جس کو جتنا چاہتا ہوں رسولوں میں سے دے دیتا ہوں۔ اور یہ نہیں ہم اس کی بیس پر کہیں گے کہ وہ عالم الغیب بن گئے ہیں، ان کو غیب کے کئی علم ہیں جن کی ضرورت اللہ تعالیٰ نے سمجھی، اور اللہ تعالیٰ نے غیب کے کئی علم انبیاء کرام کو دیے، اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، ایون دو کہ ان کو جنت اور جہنم بھی دکھا دی اور اپنے ساتھ ملاقات کا شرف بھی نصیب کیا۔ لیکن کیا ہے کہ ہم ان کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، وإن تؤمنوا، اور اگر تم ایمان لاؤ، وتتقوا، اور تم ڈر جاؤ، فلکم اجر عظیم، پس تمہارے لیے اجر ہے بہت بڑا۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جنہوں نے بخل کیا اس میں جو دیا اللہ نے ان کو، من فضلہ، اس کے فضل سے، وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ وہ بہتر ہے ان کے لیے، بل هُوَ شَرٌ لَهُمْ، بلکہ وہ برا ہے ان کے لیے۔ اب یہاں پہ ساتھ ہی بخیلی کا کیوں ذکر آیا؟ اس لیے کہ اگر تم یعنی کہ اللہ کی راہ میں
نہیں دو گے، بخیلی کرو گے تو پھر یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ برا ہے، یہ نہ سمجھو کہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب بخل، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بخل سے برا اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی بخیلی یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس موجود ہے پیسے، آپ کے پاس ہے، لیکن آپ اللہ کے راستے میں اس کو نہیں دے رہے، اللہ کی راہ میں اس کو نہیں نکال رہے، تو یہ بخیلی یا بخل کرنا۔ اور اگر آپ جان کے ساتھ تو جہاد کر رہے ہو، لیکن اس کے اندر اوبویسلی مال کی بھی ضرورت ہے۔ اب دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ 20 گھوڑے تھے، 50 یہ تھے، 5 یہ تھے گھوڑے تھے، 50 اونٹ تھے، اس طرح ہم دیکھتے ہیں اگر کچھ صحابہ کرام زیادہ یعنی کہ اللہ کی راہ میں دیتے تو اسی طرح یہ زیادہ ہوتے، ان کی کیا ہوتی، مقدار زیادہ ہوتی۔ پھر تلواریں ہمارے پاس کچھ تلواریں تھیں، کچھ اونٹ تھے، لیکن اگر جن کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ دیا ہوا تھا وہ اللہ کی راہ میں اور زیادہ دیتے تو کیا ہوتا، مسلمانوں کی وہاں پر مضبوطی ہوتی، جنگ کے دوران ان کے پاس زیادہ اسلحہ ہوتا۔ تو یہ چیز کہ اگر تم لوگ اللہ کے راستے میں دو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، لیکن اگر بخل کرو گے تو تمہارے لیے وہ برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب ہم توق پہنائیں گے جو بخل کیا انہوں نے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے آسمان اور زمین کی میراث۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ جو ہے جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا اور جوڑ جوڑ کے پیسوں کو رکھتا ہے، مال کو جوڑ کے رکھتا ہے، وہ قیامت والے دن ایسے ہوگا کہ اس کے پیچھے اس کا مال سانپ کی طرح، گنجے سانپ کی طرح کی شکل میں آئے گا، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے آئے گا اور وہ کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میرے سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ وہ انسان آگے آگے بھاگے گا، وہ پیچھے پیچھے بھاگے گا اور اس کو اپنے دونوں جبڑوں میں لے کے دبائے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر یہ کہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ولا یحسبن الذین یبخلون، اور یہ کہ ان کو توق پہنائے جائیں گے قیامت کے دن، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میراث ہے آسمان اور زمین کی، میری میراث ہے، میری وراثت ہے، تمہیں اگر میں نے اپنے فضل سے کچھ دیا ہے تو اس میں سے تم خرچ نہیں کرو گے تو ایک دن مرو گے تو وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو سارا میرے کا میرا مال ہے، سارے ہم سب نے جب ایک دن ختم ہو جانا ہے تو یہ ساری دنیا اور آخرت کا جو سارا مال و ثواب ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ ادھر ہی رہ جانا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ہی وراثت ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو تم عمل کرتے ہو اس کی میں خبر رکھنے والا ہوں۔ لقد سمع اللہ قول الذین، البتہ تحقیق سن لیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کو، قالوا کہا جنہوں نے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق، ان قریب لکھیں گے ہم جو کہا انہوں نے اور جو قتل کیا انہوں نے انبیاء کو بغیر حق کے، ونقول ذوقوا عذاب الحریق، اور کہیں گے ہم چکھو عذاب جلنے والا، حریق جلا دینے والا عذاب چکھو، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے اس کے بدلے کہ انہوں نے جو بھیجا ان کے ہاتھوں نے آگے، قدمت ایدیکم بھیجا ان کے ہاتھوں نے آگے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے اپنے بندوں پر۔ اب یہ ظلام یہ مبالغے کا صیغہ ہے، ظلام یعنی کہ ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ نہیں تم پر ظلم کرتا اپنے بندوں پر، ذرہ بھی، تو اس کے لیے اس میں مبالغہ کیا گیا ہے۔ تو یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم نہیں کرتا، ہم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ والی آیت ہے لقد سمع اللہ قول الذین، یہ ہم نے پہلے بھی واقعہ ڈسکس کیا کہ ایک دفعہ یہودی جو ہے ان کے جو ہے سارے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے تھے، یہ جو جب آیت نازل ہوئی نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، ان کا خدا تو فقیر ہے، ہم جو ہے غنی ہیں، یہ ان کو قرض کی کہ خدا کو تو قرض کی بھی نعوذ باللہ ضرورت پڑ گئی ہے، انہوں نے اس طرح سے کہا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا، ان کو جا کے اس کے جو کہہ رہا تھا اس طرح کی بکواس کر رہا تھا اس کو تھپڑ مارا، کہ برداشت نہیں ہوا کہ میرے رب کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرے۔ تو پھر وہ جو ہے نا آگے سارے اپنے اٹھا کے لوگوں کو، جو پورے گروہ کو اٹھا کے ان کے پاس لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا کہ تمہارے صحابی نے اس طرح ہمیں تھپڑ مارا ہے، نہ جائے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہوئی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوری بات بتائی کہ ہاں جی میں نے مارا، لیکن یہ بات ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہ کہ تم نے یعنی کہ اس وجہ سے مارا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرے پاس اللہ کے سوا کوئی گواہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، اب تمہیں یہاں پہ گواہ لانے پڑیں گے، نہیں تو تھپڑ کھانا پڑے گا۔ تو یہودیوں کے یہودی سارے مل گئے اپنے ساتھ، جو ان کے سارے تھے وہ کہتے نہیں انہوں نے بلا وجہ تھپڑ مارا ہے، ہمارا آپ کے ساتھ تو ہمارا یعنی کہ جھگڑا ہے، ہم آپ کو نہیں مانتے، لیکن خدا سے ہمارا کون سا جھگڑا، ہم تو خدا کو تو مانتے ہیں۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ ابوبکر تیار ہو جاؤ تھپڑ کھانے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اس کے جس پادری کو مارا تھا وہ مارنے کے لیے بھی تیار ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، قد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر،
اور پھر اللہ تعالیٰ آپ وسلم کو یعنی کہ اس سے بڑی کیا وہ تھی دلیل، اللہ تعالیٰ نے خود وہ کہتے ہیں نا ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ نے ان کی پھر وکالت کی، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ پھر اترا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ میرا اللہ گواہ ہے تو اللہ نے پھر گواہی دے دی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں پڑھنے دیا۔ وہی نا اللہ نے برداشت نہیں کیا کہ میرے ایک صحابی نے میری خاطر کسی کو تھپڑ مارا ہے، میری خاطر اس نے جھگڑا کیا اور میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کیا برداشت نہیں کیا، پھر یہ شان نزول ہے اس کا، پھر اس کی یہ نازل ہوئی۔ جی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔